قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں 2 طرح کی آراء درج ہیں۔ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں ازواج کی تعداد 9 لکھی ہے، جبکہ دوسری جگہ یہ تعداد 11 بیان کی جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عمیر امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کل کتنے نکاح فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین کی نکاح کے وقت عمر کتنی تھی۔ ساتھ ہی تمام امہات المومنین کا حق مہر اور اولاد کی تعداد بھی بیان کی جائے گی۔ اہم معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ آپ قبیلہ عبد العزیٰ بن قصا کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 40 سال جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ کے بطن مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات کو 6 بچے عطا فرمائے۔ 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جو بچپن میں ہی انتقال فرما گئے، جبکہ 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئیں۔ فتح الباری میں ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خواہش اور آرزو تھی کہ ان کا شوہر اللہ تعالیٰ کا نبی ہو۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہی اور 11 رمضان سن 1090 میں ہجرت سے 3 سال قبل انتقال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو داعیِ اجل کے سپرد کیا۔ آپ کا مزار پاک شہر مکہ کی قدیم ترین قبرستان ہجون، جسے اب جنت المالا کہا جاتا ہے، وہاں پر واقع ہے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی دوسری خاتون حضرت سودا بنت زمعہ ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ عامر بن لوی سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح 1090 میں 400 درہم حق مہر کے عوض ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 50 سال جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی 50 سال تھی۔ آپ کو 14 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنا نصیب ہوا اور پھر 22 ہجری کو 73 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ سے مرویات کی تعداد 5 بیان کی جاتی ہے۔ ناظرین، امہات المومنین میں تیسرا نام حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے آپ کو عائشہ صدیقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ عرب کے نامور قبیلہ بنو تیم سے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح سن 2 ہجری میں ہوا، جبکہ کچھ روایات میں نکاح کا سال سن 1 ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کو تقریباً 9 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنا نصیب ہوا۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے بعد بھی آپ کے حجرہ مبارک میں ہی آرام فرما ہیں، جسے دنیا روضہ رسول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عائشہ سے مرویات کی تعداد 2210 بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے 17 رمضان سن 58 ہجری کو 66 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، امہات المومنین میں چوتھا نام حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ آپ قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح شعبان سن 3 ہجری 400 درہم کے عوض ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 22 سال جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال بیان کی جاتی ہے۔ مدت صحبت نبی
تقریباً 8 سال پائی اور پھر شعبان 45 ہجری 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ جنت البقیع آپ کا مدفن ٹھہرا۔ آپ سے مرویات کی تعداد 60 بیان کی جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت حفصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے واقعہ بئر معونہ کے بعد نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر 30 سال جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال بیان کی جاتی ہے۔ آپ حرم نبوی میں 3 ماہ کا وقت گزارنے کے بعد 4 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ آپ کا جنازہ خود تاجدار کائنات نے پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وصال کے وقت حضرت زینب بنت خزیمہ کی عمر 30 سال تھی، جو کہ تمام امہات المومنین میں سب سے کم عمر ہے۔ ناظرین، تاجدار کائنات نے حضرت زینب کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح فرمایا۔ آپ کے والد ابو امیہ بنو مخزوم قبیلہ کے نامور فرد تھے۔ حضور سے آپ کا نکاح 500 درہم حق مہر کے عوض ہوا۔ بوقت نکاح حضرت سلمہ کی عمر 24 سال جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال تھی۔ یہ رفاقت 6 سال سے زیادہ عرصہ تک رہی اور پھر 63 ہجری 84 سال کی عمر میں حضرت سلمہ کا انتقال ہوا۔ آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ سے 378 احادیث مروی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امہات المومنین میں سے زینب بنت حجش کی۔ آپ کا تعلق بنو اسد قبیلہ سے تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ذات تھی اور امہات المومنین میں 7ویں نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا حق مہر 400 درہم تھا اور بوقت نکاح آپ کی عمر 38 سال جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 سال بیان کی جاتی ہے۔ مدت رفاقت تقریباً 6 سال رہی۔ آپ نے 20 ہجری میں 53 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ کا جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ سے 11 احادیث مروی ہیں۔ ناظرین، امہات المومنین میں ایک بڑا نام حضرت جویریہ بنت حارث کا ہے۔ آپ بنو مستلق قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ 5 ہجری میں 400 درہم حق مہر کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ بوقت نکاح آپ کی عمر 20 سال جبکہ رسول اللہ کی عمر مبارک 58 سال بیان کی جاتی ہے۔ مدت صحبت نبی تقریباً 6 سال رہی۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ناظرین، امہات المومنین میں ایک بڑا نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ آپ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ سن 7 ہجری میں 400 دینار حق مہر کے عوض آپ رسول اللہ کے نکاح میں آئیں۔ بوقت نکاح آپ کی عمر 37 سال جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 59 سال کی عمر مبارک میں پہنچ چکے تھے۔ مدت صحبت نبی 3 سال سے زائد عرصہ رہی۔ آپ نے 44 ہجری 73 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ کو بھی دیگر امہات المومنین کی طرح جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ سے 65 احادیث مروی ہیں۔ ناظرین، امہات المومنین میں 10واں نمبر حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ آپ بنو اسرائیل میں حضرت ہارون کی اولاد سے تھیں۔ جنگ خیبر میں لونڈی کی صورت میں حضرت دہیہ قلبی کے حصہ میں آئیں۔ حضور نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور پھر 7 ہجری میں جب ان کی عمر 16 سال تھی نکاح فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ مدت صحبت نبی تقریباً 3 سال پائی اور 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ سے 10 احادیث مروی ہیں۔ ناظرین، امہات المومنین میں 11واں اور آخری نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ آپ کا تعلق مصر سے تھا۔ شاہ مصر مقوقس نے دعوت اسلام تو قبول نہ کی لیکن پیغمبر اسلام کی دعوت سے متاثر ہو کر اپنی ایک کنیز بطور تحفہ بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد یہی ہیں جن کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد یعنی حضرت ابراہیم عطا فرمائے۔ محرم 16 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ ناظرین، مواد کی ترتیب اور ترسیل میں اگر کچھ کمی رہ جائے
तो अल्लाह तबारक व ताला से इस कमी पर माफ़ी के तलबगार हैं। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।